اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کا میرا ٹاپک ہے حج کی فرضیت۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے آخری اور تعمیلی رکن حج بیت اللہ ہے۔ حج کیا ہے؟ ایک معین اور مقررہ وقت پر اللہ کے دیوانوں کی طرح اس کے دربار میں حاضر ہونا اور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں اور طریقوں کی نقل کر کے ان کے سلسلے سے اپنی وابستگی اور وفاداری کا ثبوت دینا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں، اور اپنی استعداد کے برابر ابراہیمی جذبات اور کیفیات میں حصہ لینا اور اپنے کو ان کے رنگ میں رنگنا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک شان یہ ہے کہ وہ ذوالجلال و جبروت، احکم الحاکمین اور شہنشاہ کل ہے، اور ہم اس کے عاجز اور محتاج بندے ہیں۔ حج کا پورا مرقع یہ ہے کہ سلے کپڑوں کے بجائے ایک کفن نما لباس پہن لینا، ننگے سر رہنا، حجامت نہ بنوانا، ناخن نہ ترشوانا، چیخ چیخ کر لبیک لبیک پکارنا، بیت اللہ کے گرد چکر لگانا، حجر اسود کو چومنا، پھر صفا مروہ کے پھیرے کرنا، پھر مکہ شہر سے بھی نکل جانا، کبھی منی، کبھی عرفات، کبھی مزدلفہ کے صحراؤں میں جا پڑنا، پھر جمرات پر بار بار کنکریاں مارنا۔ یہ سارے اعمال وہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بانی تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ عاشقانہ ادائیں اتنی پسند آئیں کہ اپنے دربار کی خاص حاضری حج اور عمرے کے ارکان و مناسک ان کو قرار دے دیا۔ انہی سب کے مجموعے کا نام حج ہے، اور یہ اسلام کا آخری اور تکمیلی رکن ہے۔ حج کی فرضیت کا حکم 9 ہجری میں آیا، اور اس کے اگلے سال 10 ہجری میں اپنی وفات سے 3 ماہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ حج فرمایا، جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اور اسی حج میں خاص عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی۔ اس کا ترجمہ ہے: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کا انجام کر دیا۔ اس میں اس طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ حج اسلام کا تکمیلی رکن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دیا اور فرمایا: اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کو ادا کرنے کی تم فکر کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہم پر حج کرنا فرض کیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سکوت فرمایا اور کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ اس شخص نے 3 مرتبہ اپنا سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کے ساتھ فرمایا کہ اگر میں تمہارے اس سوال کے جواب میں کہہ دیتا ہاں، ہر سال حج کرنا فرض کیا گیا ہے، تو اسی طرح فرض ہو جاتا جو تم ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ کسی معاملے میں جب تک میں خود تم کو حکم نہ دوں، تم مجھ سے حکم لینے اور سوال کر کر کے اپنی پابندیوں میں اضافہ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تم سے پہلی امتوں کو لوگ اسی طرح تباہ ہوئے کہ وہ اپنے نبیوں سے سوال بہت کرتے تھے اور پھر ان کے احکام کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ لہٰذا میری ہدایت تم کو یہ ہے کہ جب میں تم کو کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی تعمیل کرو، اور جب تم کو کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کعبے کی زیارت کو آیا، اس نے حج کے زمانے میں نہ شہوت کی بات کی اور اللہ کی نافرمانی والے سارے کاموں اور آپس کے جھگڑے بازی سے بچا رہے، اور یہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو فسق کی حد میں آتی ہو، تو حج کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور وہ گناہوں سے بالکل پاک ایسا ہو جائے گا
جیسا وہ اپنی پیدائش کے وقت بے گناہ تھا۔ اسی طرح رمضان میں عمرہ ادا کرنے کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے برابر ہے۔ یہاں پر بہت ہی سخت وعید ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کریں تو فرمایا گیا کہ ان کا اس حال میں مرنا، چاہے وہ یہودی ہو کر مریں چاہے نصرانی ہو کر مرنا، گویا برابر ہے۔ یہ اس طرح کی وعید ہے جس طرح ترک نماز کو کفر و شرک کے قریب کہا گیا ہے۔ سورہ روم کی آیت ہے کہ ترک صلات مشرکوں والا عمل ہے۔ حج فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والوں کو مشرکین کے بجائے یہود و نصارہ سے تشبیہ دینے کا راز یہ ہے کہ حج نہ کرنا یہود و نصارہ کی خصوصیت تھی، کیونکہ مشرکین عرب حج کیا کرتے تھے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی لیے ترک نماز کو مشرکوں کا عمل بتایا۔ اس حدیث میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والوں پر جو وعید ہے، اس کے لیے سورہ آل عمران میں سخت وعید ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس حکم کے بعد جو کوئی کافرانہ رویہ اختیار کر لے، یعنی باوجود استطاعت کے وہ حج نہ کرے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ساری دنیا ساری کائنات سے بے نیاز ہے، یعنی ایسے ناشکرے اور نافرمان جو کچھ بھی کریں اور جس حال میں مرے، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن میں حج کی فرضیت کی شرط کے طور پر من استطاع الیہ سبیلا فرمایا گیا، یعنی حج ان لوگوں پر فرض ہے جو سفر کر کے مکہ معظمہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ ایک صحابی نے اس کی وضاحت چاہی کہ استطاعت کا متعین معیار کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو سواری کا انتظام ہو جس پر مکہ معظمہ تک سفر کیا جا سکے، اس کے علاوہ کھانے پینے جیسی ضروریات کے لیے اتنا سرمایہ ہو جو اس زمانے سفر میں گزارنے کے لیے کافی ہو۔ فقہ نے اس گزارے میں سے ان لوگوں کے گزارے کو بھی شامل کیا ہے جن کی کفالت جانے والے کے ذمے ہو، یعنی جو پیچھے سے چھوڑ کر آئیں اپنی فیملی کو۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ حج یا عمرہ کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کے دریائے رحمت میں غوطہ لگاتا ہے اور غسل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ گناہوں کے گندے اثرات سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے کہ وہ فقر و محتاجی اور پریشان حالی سے اس کو نجات مل جاتی ہے اور خوشحالی اور اطمینان قلب کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور مزید حج برور کے صلے میں جنت کا عطا ہونا اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے سے جس طرح لوہار اور سونار کی بھٹی لوہے اور سونا چاندی کا میل کچیل صاف کر دیتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو وہ دعا قبول کرے گا، اور اس سے مغفرت مانگیں تو ان کی مغفرت کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا جو بندہ حج یا عمرے کی نیت سے راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلا، پھر راستے ہی میں اسے موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے واسطے وہی اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو حج اور عمرہ کرنے والے یا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے لیے مقرر ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی اپنے گھر بلائے اور ہمیں اور آپ کو بھی حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔